اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم لوگ ترنول کے مقام پہ موجود ہے۔ آج پارٹی کی جانب سے بلکہ ہمارے لیڈر کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 6 تاریخ کو یہاں ہم نے جلسہ کرنا ہے، لیکن اس ملک میں فسطائیت کی حالت دیکھے، جبر دیکھے، 12 بجے ہماری آفیشلی لیڈرشپ نے اس جلسے کو منسوخ کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہاں جس بڑی تعداد میں پولیس فورس موجود تھی اور ان کے ساتھ وینیں موجود تھی تو ہم حیران رہ گئے۔ یہاں آنے والے جتنے ورکرز تھے وہ حیران تھے کہ یہ سب چل کے آ رہا ہے، انہوں نے اتنا خوف پھیلایا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، لیکن ان کا یہ سب کچھ کرنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ عمران خان سے اور اس کے کارکنان سے کتنے بوکلائے ہوئے ہیں اور پاکستانیوں سے کتنا بوکلاٹ کا شکار ہے کہ آفیشلی ایک چیز کینسل ہو چکی تھی، ہم خود ساختہ طور پہ نکلے ہیں۔ یہاں جتنے کارکنان موجود ہے، جتنے ورکرز موجود ہے، کوئی لاہور سے آیا ہے، کوئی ایبٹ آباد سے آیا ہے، کوئی سوابی سے کے پی سے آیا ہے، کوئی بلوچستان سے آیا ہے، تو یہ سب خود ساختہ طور پہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اس وقت مجھے بات کرنے دے، اس وقت پاکستان میں 2 مائنڈ سیٹ ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کی تاریخ رہی ہے کہ اس ملک میں انصاف صرف اور صرف آپ کو مزاحمت کے ذریعے مل سکتا ہے، باقی کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو انصاف کا جو نظام انصاف ہے آپ کے ملک کا، اس کے ذریعے اگر آپ کو انصاف ملنا ہوتا تو کیا آپ کا جو انصاف کا ادارہ ہے وہ انٹرنیشنلی 135 یا 138 یا 140 کے فگر میں ہوتا؟ نہیں، وہ اس لیے ہے کہ اس کا معیار ہی اتنا گرا ہوا ہے۔ ان کے فیصلے ماضی سے لے کے آج کے دن تک ثابت کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو پاور سٹرکچر چاہتی ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے، بلکہ قانون کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمارے اوپر تو آپ لوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ لوگ باغی ہے، یہ لوگ غدار ہے۔ اب جس اقوام متحدہ کے آپ رکن ہیں، جن کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، سائن کیے ہوئے ہیں، ان کی ورکنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی طور پہ جیل میں رکھا گیا ہے۔ اس کے جو بنیادی انسانی حقوق کے جو رائٹس ہے، یہ پورے پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ملک میں قیدی کے بھی رائٹس ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک عجیب ہی نظام بنایا گیا ہے۔ ملک کا سابقہ پرائم منسٹر، امت مسلمہ کا لیڈر، اس ملک میں OIC کا انعقاد کرنے والا لیڈر، اس ملک کو 3 سالوں میں گروتھ دینے والا لیڈر، اس ملک کو کرونا کرائسس میں اپنے جس طرح سے انہوں نے اپنے بزنس مین کو گروتھ دی، اپنے لوگوں کو صحت انصاف کارڈ دیا، اپنے لوگوں کو گھر پر 12 ہزار روپے دیے، اور اس وقت ایک اعلان کیا وزیر اعظم کی جانب سے، اس وقت کے جتنے بجلی کے بل تھے وہ کینسل کیے گئے، ان کے بل جو تھے حکومت نے خود پے کیے تھے۔ ایک ایسے لیڈر کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ آپ کی انا کو تسکین ملے، وگرنہ آپ کو بھی پتہ ہے، اس ملک میں رہنے والے ہر شخص کو پتہ ہے، اس ملک میں ادارے میں جس بھی ادارے میں جو شخص بیٹھا ہو ان سب کو پتہ ہے کہ عمران خان لا الہ الا اللہ کی جنگ لڑ رہا ہے، عمران خان مظلوم قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، عمران خان اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ آپ کے ملک کو دنیا میں عزت دلانا چاہتا ہے، وہ آپ کو آزاد خرچہ پالیسی دینا چاہتا ہے، لیکن آپ ہے کہ آپ تلے ہوئے ہیں اپنے آقاؤں کے ایک غلامانہ پالیسی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ رہا کرو عمران تیرے جانثار۔ ایک مائنڈ سیٹ کہتی ہے کہ ہم ادارے کے ذریعے یعنی عدلیہ کے ذریعے عمران خان کو رہائی دلوائیں گے، انصاف دلوائیں گے، تو یہ خواب غفلت میں دوسرا جو گروپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے، دوسرا مائنڈ سیٹ، کہ صرف اور صرف مزاحمت کا راستہ ہے۔ آپ کے لیڈر نے گرفتار ہونے سے پہلے کیا کہا تھا کہ اس قوم نے مجھے انصاف دلوانا ہے، اسے پتا تھا کہ میرے ساتھ ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، اس کے اوپر فائرنگ کی گئی، اس کے اوپر 200 سے زیادہ غیر قانونی طریقے سے FIR لانچ کیے، لیکن وہ نہیں ڈرا، اس نے خوف کے بت توڑ دیے۔ مرے ہوئے یزید کے خلاف تو ہر کوئی بولتا ہے، مرد وہ ہے، حسین وہ ہے جو زندہ یزید کو للکارے۔ ہم زندہ یزید کو کہتے ہیں کہ عمران کو رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو، عمران کو رہا کرو۔ عمران تیرے جانثار۔ ہم اس زندہ یزید کو، اس فرعون کو، اس نمرود کو واضح پیغام دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ نوجوان کیا کر لیں گے، یہی سوچ نمرود کی ہوا کرتی تھی،
ان کے پیروکاروں کی ہوا کرتی تھی کہ ہمارا کوئی کیا اکھیڑ لے گا, ہمارے پاس اسباب ہے, ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس دولت ہے, سب کو ہم نے غلام بنا رکھا ہے. اگر ایک نمرود کو, اس جیسے طاقتور شخص کو اللہ پاک ایک مچھر کے ذریعے اس کا برا اثر کر سکتا ہے, تو ہمارے جیسے نوجوانوں کے ذریعے آپ کا برا اثر انشاءاللہ ضرور ہوگا. ہم اس ملک کے خلاف نہیں ہے, ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے, لیکن ادارے میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ادارہ بدنام ہو رہا ہے, اگر آج ہم ان کو نہیں للکاریں گے, ہماری آنے والی نسلیں 50 سال مزید غلام رہیں گی. آپ کے اوپر آگے آنے والی جو مہنگائی ہے, اس ملک کی عوام کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں روزانہ ڈیلی بیسس پہ 17 ارب روپے صرف اور صرف سود کا قرضہ بڑھ رہا ہے. کسی نے پوسٹ کی تھی کہ ایک دن میں 2 دفعہ بجلی کی قیمتیں کس طرح بڑھائی گئی. جس ملک میں ایک دن میں 17 ارب روپے سود کا صرف آپ کے اوپر قرضہ لگ رہا ہو, تو آپ کے 2 دن میں تو بل کا جو فیصلہ ہے, جو یونٹ ہے, وہ تو مہنگا ہونا ہے. اس طرح آگے آپ آٹے کے لیے پریشان ہوں گے, آپ ہر چیز کے لیے پریشان ہوں گے. اگر آپ بہتر مستقبل اپنا دیکھنا چاہتے ہیں, اس ملک میں رول آف لا دیکھنا چاہتے ہیں, تو خدا کو مانیں. ہم اپنی لیڈرشپ سے بھی اپیل کرتے ہیں, ہم کسی کی ذاتیات کے خلاف نہیں ہے, لیکن ہر شخص ایک بات یاد رکھے, جس کو بھی ووٹ ملا ہے, مجھے ملا ہے یا کسی بھی ایم این اے ایم پی اے کو ملا ہے, وہ ہماری ذاتی شخصیت نہیں ہے, ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے. یہ واضح بات ہے. اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو جہانگیر ترین کی مثال اٹھا کے دیکھ لے, پرویز خٹک کی مثال اٹھا کے دیکھ لے, علیم خان کی مثال اٹھا کے دیکھ لے. اس ملک میں بہت بڑے بڑے فگر تھے جو سمجھتے تھے عمران خان ہماری وجہ سے, کوئی کہتا تھا عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے, اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے نشان چھینا, اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا, اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے جو فرسٹ مین پالیسی میکرز تھے جیسے مراد سعید, جو آج گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے, ان کے کاغذات منظور نہیں ہونے دیے. لیکن اس کے باوجود کسی کا انتخابی نشان کدو بینگن ہونے کے باوجود, مجھ جیسے نوجوان ہونے کے باوجود بڑے بڑے فرعونوں کو شکست دی ہے. یہ عمران خان کی محنت تھی, عمران خان کی جدوجہد تھی, اور لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کی رہائی کے لیے دیا ہے. کیونکہ پورے قوم کو پتہ ہے اگر اس ملک میں کوئی مسئلہ حل ہوگا تو وہ ایک واحد لیڈر ہے جو عمران خان ہی حل کر سکتا ہے. باقی کسی لیڈر میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ آپ کے مسائل کو حل کرے. دوسرا, ہم قبائل کو پیغام دینا چاہتے ہیں, یاد رکھے عمران خان کے دور میں واحد ایک وزیر اعظم تھا جس نے اپنے ملک میں آپ کو امن دیا, جس نے آپ کے ملک میں آپ کو روزگار دیا. اگر آپ واپس امن چاہتے ہیں اور اس ملک میں آپریشنوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو عمران خان کے لیے آپ نے نکلنا ہوگا. ہم سب ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہاں شرکت کی, خصوصاً خواتین کا ہمیں کچھ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. فاطمہ حیدر صاحبہ جو اپنی ٹیم کے ساتھ لاہور سے یہاں بہت وقتی پہنچ چکی تھی, اس طرح بشرا مغل صاحبہ, اس طرح ہمارے ادھر سعید بھائی اور ان کے والد صاحب, ان کی والدہ صاحبہ, اس طرح بہت سارے مزید ہمارے بزرگ جو ساتھی تھے وہ خود یہاں آ کے پہنچے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے یہاں موجود تھے, لیکن اس کے باوجود ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ بیک پہ گئی ہے. اگر لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ایف آئی آر کٹے گی یا ہمیں گرفتار کیا جائے گا یا ہماری تضییق کی جائے گی, تو یاد رکھے انقلاب اور حقیقی آزادی ان چیزوں سے بالاتر ہو کر سوچنے کے بعد ہی آنی ہے. اس طرح سے حقیقی آزادی اور انقلاب نہیں آ سکتے کہ ہم ان چیزوں سے ڈرے. ہمارے بہت سے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور چھوٹے عمران صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا ادھر سے. ویسے تو ہمارا لیڈر ہی جیل میں, ہمیں ہر جگہ پہ گرفتار کرنے کی ہر سازش کی جا رہی ہے, لیکن ہم نے ان گرفتاریوں سے ڈرنا نہیں ہے, خوف میں نہیں آنا ہے. ہم نے اپنے لیڈر کے لیے آگے بھی لڑنا ہے. تو میں آپ سب کا مشکور ہوں, بڑی مہربانی.